أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن عرض سے اس وقت پوری دنیا انسانیت کے اندر کوئی امت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ آسمان تو نازل ہوا اللہ تعالیٰ دا کلام اصل شکل چنان دے اندر محفوظ، کوئی امت نہیں کہہ سکتی سوائے امت محمدیہ صاحب السلام۔ میں تسی اس لحاظ نہ خوش قسمت ہوں کہ ساڈے کول اللہ تعالیٰ دی کتاب جس طرح لوح محفوظ سی، جس طرح روح الامین لے کے آئے، جس طرح رسول کریم تے نازل ہوئی، بالکل زیر زبر دے فرق تو بغیر اسی طرح چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حفاظت نے اس کتاب نو بچا کے رکھیا کہ جیوں جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پڑھیا، ان گنت بندے اپنے سینیاں جنہوں حفظ کرنے لگ پائے، لکھن والے لکھن لگ پائے، مدرسیاں دی پڑھی جان لگ پئی، یہ کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، بالکل اللہ کا کلام اصل شکل سے۔ ورنہ ہندو، عیسائی، یہودی سب مجبور ہے منتے بے ساڑیاں کتاباں دا یار کوئی سر پیر نہیں رہا، کوئی پتہ نہیں کنیاں واری یہ تباہ ہوئیاں، کنیاں واری لکھیں گی۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اگر ایک بات فرمائی کہ میں تانوں اس ہار تے چھڈ کے جا رہا ہوں، ایسے رستے تے، ایسے دین تے لیلھا کنہار ہے، یہ دا رات اور دن برابر ہے۔ رات نو حالانکہ اندھیرا ہوندا، یہ کم روشنی ہوندی، دن نو زیادہ فرمایا نہیں، اس امت دی رات بھی ہونی روشن ہے ہون جنہ دن روشن ہے۔ کسے بارے کوئی نہ الجھاؤ نہیں، کوئی سمجھو خفار پوشیدگی نہیں، اعلانیہ ہر شے کلیئر اور صاف ستھری اللہ دے رسول علیہ السلام نے ساڈے حوالے کی اور ساڈے کو میں سورہ النساء دی آیت پڑھی ہے، قرآن مجید دیاں دو صفتاں اللہ نے بیان کی۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تواڈے کو لوگوں تواڈے رب دی طرفوں برہان آ گئی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے تواڈی طرف بہت ایک روشن نور نازل کی ہے، کتاب ہی قرآن پاک ہی برہان ہے، قرآن پاک ہی نور مبین، مگر وہ دیاں دو جہتاں ہیں، دو پہلو ہیں، جویں سکے دے دو رخ ہوندے، ایک پاسے برہان ہے، ایک پاسے نور مبین۔ برہان کی ہے کہ اگر کوئی شخص لاجک اور منطق عقل نہ چاہتا تسلی تے میرے سوالاں دا جواب دے یہ کتاب تے کتاب دیندی، بالکل دلیل نہ دیندی ہے، لوگاں نوں بھی آندی ہاتھ برہان ان کنتم صادقین، جے تسی بھی سچے جے تو دلیل لیاؤ، ہٹ دھرمی کج بحثی جھگڑیاں دا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اپنی گل دا ثبوت دیو، دنیا ساری نوں آندی علم نہ گل کرو۔ اور قرآن پاک بھی اگر آندا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اودیاں صفات ہے، قیامت برحق ہے، رسول سچا، یہ دلائل دینا، برہان پیش کردا ہے، ہر جگہ تے لوگاں دے سوالاں دے جواب دیندا اور اپنیاں دلیلاں دیندا، اس پاروں جو میں کہہ رہا ٹھیک ہے۔ تو عقلی پہلو نہ تے برہان ہے، کوئی عقلی اطمینان چاہے نا میرے دماغ نو مطمئن کرو، پہلا دماغ ہی قائل ہوئے نا بھی یہ گل ٹھیک ہے اگے دی کام پھر ہی چلنا، یہ دماغ ہی نہ منے بھی یہ گل نہیں ٹھیک تو اگے عمل شمل کی کرنا ہونا، اس تو برہان ہے۔ اور اللہ پاک نے برہان بھی اللہ نے دو پیشاں اتنے لاتیاں، برہان من ربک، عربی زبان سے تنوین جڑی ہے، نون جڑا پیدا ہوتا آواز سے، یہ کئی مفہوم ہوتے جنہاں سے ایک تفخیم بھی ہے، کسی شاید کی شان بیان کرنی بڑی، تمہارے پاس رسول آیا، اس میں نہیں رسول آیا عظیم الشان، اے ترجمہ بچوں نکلونا کہ ایسا رسول آیا جی شان کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس طرح اللہ پاک فرمایا لوگو
تہاڈی طرف برہان نازل کی برہان ایڈی ہے کہ اس تو بعد کوئی دنیا کا عقل مند کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. انہ لکتاب عزیز لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلف. اللہ آندا غالب کتاب ہے, بن ٹکر لئی انہیں انہیں شکست دے دینی, ہار منا کے چھڑنی ہے, یہ سامنے کھڑو کوئی نہیں سکتا, اور باطل نہ یہ اگوں نہ پچھوں کسے پاسوں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس کتاب کوئی شیطانی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تنزیل من حکیم حمید. قرآن پاک دا کمال ویکھو, اسی سرسری تلمہ دانا اور حمید کی طرف سے اتری, وہ سارا فلسفہ تے اللہ تعالیٰ دے نامات ہوندا. جڑا نام آیت دے آخر تے ہوندے ساری بحث ہزاراں صفحیاں جو بند ہوندی. تنزیل من حکیم حمید. بھئی یہ کتاب کیوں نہ دنیا نہ ہراوے اور کیوں دنیا نو لاجواب نہ کرے, اتاری کنے تنزیل من حکیم. دے تو زیادہ حکمت دار دانائی دا سر چشمہ کوئی نہیں. جنیاں عقلاں سمجھاں ملیاں سارے فلسفیاں دانش اللہ نے دتیاں, جڑا آپ سارے سمجھو علم دا خزانہ سمندر ہے وہ اتارے اور وہ کتاب کو غلطی رہ جائے. حکیم دانا اور حمید خوبیاں پڑھیا. محمود بھی نہیں, محمود ہے تھی میری تعریف کرتی میں محمود ہو گیا, یہ وقتی طور ایک منٹ بھی کی تعریف کیا گیا. حمید یہ سمجھو صفت مشبہ کہ دائمی اور ہمیشہ شان ہے کہ ہر وقت وہ تعریف ہوتی رہے, تعلیمی سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. اینیاں خوبیاں دا مالک, اینی دانائی دا مالک وہ کتاب اتارے, اور وہ کتاب بڑی ہار جائے. حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل. اخبار آندا ہے جی جڑی ہے ایک حرف اورا ریب نے تبدیل نے. ایک حرف تے بھی شبہ نہیں کوئی بندہ کر سکتا, جڑا کر رہا اپنی عقل دا ماتم کرے. اجے وہ عقل نہیں درست انہوں سمجھ نہیں آئی, ورنہ اگے چل کے وہ آپ ہی اپنے علماں من جان گے کہ جڑی گل اسی غلط آدھے یارو فلسفے اور سائنس نے ثابت کرتا کہ ٹھیک تھے وہ یہ جڑا قرآن ہوں. حرف اورا ریب نے تبدیل نے, نہ یہ حرف کوئی شک ہے نہ اندر کوئی تبدیلی ہے. آیا شرمندہ تعویل نے. کئی باری جان چھڑاؤنے ایسی گل کہہ بینے مڑ کے لوگ پوچھتے جی تعویل کر دیں, پھیر کے نہ گل جان چھڑاؤنے. آندا یہ جی کوئی آیت تعویل دی شرمندہ نہیں, یہ کدی شرمندہ نہیں ہونا پینا بھی ہوں میرا مطلب بدلو یار میں پھنس گیا. یہ قرآن ہے تنزیل من حکیم حمید. تو برہان ہے, برہان عقلی پہلو نہ, عقلی تو اگے عملی پہلو کہ سمجھتے آ گئی من لیا تسی بھی حق ہے. ہوں کرنا کی ہے, وہ لیے فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہوں لائٹ چاہیے, گلیاں کھمبے لگے اتنے لائٹاں ہو رہی ہیں, روشنی کا انتظام ہے تازی مسافر چل سکے. ہوں رستے سے جڑا چلنا کہ عمل کس طرح کریے, کنہاں چیزاں تو بچیے, کہڑے کھڈ ہے کدھر نو جائیے. وہ لیے فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا. اس تو پڑھے لکھے بچوں کے ذہن بہ گیا ہو بے دو انسان قوتاں رب نے رکھی ہیں. ایک قوت نظریہ سوچن دی, پہلا سوچدا, ایک عملیہ پھر کچھ کردا ہاتھاں پیراں سارے. اللہ نے فرمایا قرآن برہان ہے, پہلا انہیں تیری عقل نو مطمئن کرنا بے آ تسلی چاہنا تو کر لا, سیٹسفیکشن حاصل کر. جدوں تیرا دماغ مطمئن ہو جانا پھر انہیں نور مبین بن جانا. اگے انہیں رہبر بن کے نا لائٹ پھڑ کے چلنا شروع کر دینا بے آ تینوں میں دساں بے ادھر نہ جائیں خطرے این چلے صحیح رستے. یہو جی کتاب اللہ دے رسول علیہ السلام دے گا, سنت ایسی دے گا جہدے اندر کوئی شاید جڑی وہ کسر نہیں چھڑ گئی. اے جڑا اعلان ہویا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں, کوئی ایویں بخیر ہے. یہ حضور نے کوئی ظلم کیتا کہ اللہ کی طرفوں انعام ہوں سی, نبی آتے سی وہی افسر بھی بند کرتا. کئی قادیانیاں نے یا رسول اللہ نے کی کیتا, کنجوسی تو کم لیا کہ اپنے بعد انعام ہی امت نو بند کر. انعام نہیں بند کیتا, ضرورت نہیں رہی, بے موقع بارش جس طرح فضول ہے نا, اس طرح بھائی یار نبی کی ضرورت کی ہے کہ دین مکمل ہو چکا, دین اپنی اصل شکل محفوظ ہے, انہوں پیش کرنے والے اس امت قیامت تک رہن گے. اللہ دے رسول علیہ السلام گارنٹی دیتی بہت حدیثاں کہ میری امت ایک نہ ایک گروہ ایسا ضرور رہنا جنہوں نے حق تے رہنا, اور انہوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے پاویں ساری دنیا کی دشمن ہو جائے. جب تک مسیح ابن مریم نازل نہیں ہوتا وہ چلتے رہیں گے. اور دنیا کے ہر خطے کتے نہ کتے اٹھتا ہی رہا. تاریخ دعوت و عظیمت پڑھو, اللہ دے نیک بندے جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, مٹن نہیں دیتا دین. اس تو یہی چیزاں ہوندیاں بھئی یہاں مکمل نہیں دین, اجے کچھ چیزاں رہی ہیں. پیغمبر پچھلے آدھے عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہا ہے خاتم انبیاء بنی اسرائیل, مگر اجے بھی سینٹ جان دی زندگی موجود ہے. بے بہت چیزاں دسنیاں باقی سی مگر اسی تسی اجے نہیں انہوں نے برداشت کر سکتے. ہوں میں اللہ کو درخواست کروں گا, ہوں روح حق آؤ گا اور پورا دین ہوں وہی تمہیں سکھاؤ گا, سارے دین کو مکمل کرو. کہہ گیا بھی مکمل نہیں کر سکے, چیزاں نہیں بیان ہو سکیں. رسول اللہ نے آخیا, آپ نے اعلان کرتا کہ آج دین مکمل ہے. بدل جاندیاں سی کتاباں, حفاظت کا وعدہ ہو گیا کہ اللہ آندا میں اتارا نہیں,
اور پچھے ساری امتاں تے وقت معاذ اللہ ایسا ہوندا سارے کافر ہو جاندے سی، مومن ہی کوئی نہیں، لا فرمایا نہیں لا زارو طائفۃ من امتی، میری امت دا گروہ حق تے رہنا۔ ادوں بعد انہیں کہ خواہ مخواہ کوئی نبی نواں لے آਉਂدا پھرے تے جان کے ایک منجی پچر ٹھوکن والی گل ہے، مکمل دین نو کیوں خراب کر رہے؟ مگر اس دین دے رستے دے چلن کچھ رکاوٹاں ہو گئی۔ اگے کچھ دا بیان ہویا، خلاصہ بیان کرنا، اور اج دے خطبے چ بھی کچھ انہاں دا بیان کرنا۔ سنگے گراں آ گئے، بڑے بڑے اگے پتھر ڈالتے لوگوں نے کہ قرآن و سنت تے عمل نہ ہو سکے، اور امت اتنے پھسی ہے، وہ رستے پایا اور اتنے ٹھوکراں کھا کے ڈبے۔ جنہ چیک تواڈے سامنے اس ویلے بیان ہویا سی بھئی لوگوں نے ایک حدیث پاک جہاں ثبوت بھی ایڈا کوئی پکا نہیں، مگر چلو کچا پکا جہاں دا کہ میری سنت سے عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین سنت ہے، راوی یہ جہے کوئی پکے نہیں، مگر چلو تسلیم کر دیں۔ میں یہ بیان کرتا کہ اللہ شاطبی کے رحم کرے، انہیں سمجھاتا کہ یار خلفائے راشدین کو دین نہیں کہ ادھا دین انہوں نے دینا تھا، ادھا رسولہ دے گا، دین رسولہ دے گا، مگر اور رسولہ دے دین دے بارے چ پہچان کہ آیا ہے حکم حضور دی زندگی تک ہی سی، بعد آپ ہدایت دے گا کہ ختم ہے منسوخ یا جاری رہنا، وہ دی علامت ہے بریکٹ کہ رسول اللہ کا طریقہ ہوئے اور وہی طریقہ خلفائے راشدین دے دور جاری رہا ہو، سمجھ لیا جاتا کہ وہ سنت قائم سنت ہے۔ اور اگر حضور تو ذکر ملے مگر چارے خلیفے اس طرح گزر جان میں کسی بھی نہیں عمل کیتا، وہ نشانی ہوندی ہے بھی یار ایسا پاکدار اور حضور سے ویکھن والے لوگ موجود سی، یہ مطلب منسوخ ہو گئی۔ وہ سنت نو ہی جانچن لی نا کہ سنت نبی محکم ہے یا منسوخ ہے، نال انہوں ملایا، ورنہ خلفائے راشدین دی کوئی مجال نہیں۔ اور جے کوئی انہوں نے کئی چیزاں بیان کیتیاں خود نال دیں صحابہ نے اختلاف کیتا نہیں منیا، جے مطلب ہوں جو ہے کئی جن من کیوں اختلاف کر دے، حضرت عمر نہ کیتا، حضرت ابوبکر نہ کیتا، حضرت عثمان نہ کیتے، اس تو یہ بھی ایک سمجھو بڑی وڈی چٹان ہے جڑی یہ مولوی حضرات نے ڈائی ہے کہ خلفائے راشدین نہ کر دے رہے، نہ اللہ دے رسول نے جو کر دیتا ہے وہی حجت ہے، وہی قیامت تک لی معیار ہے، اور تو ادھر ہو کے حق کوئی حق نہیں، وہی حق۔ اس تو اگلی گل یہ سی کہ کہہ دیں آپ نے ہدایت فرمائی سی اتبعوا السواد العظم کہ وڈا گروہ جڑا وہ پیروی کرے، یہ بھی بیان ہو چکا پچھلے دن، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ دے رسول کوئی نہیں آکھیا دین دا اکثریت تے کوئی مدار نہیں، زیادہ بندے گن لو کدھر ہے، بیوقوفاں دا ٹولا اگر زیادہ پاسے تو حق ہو جانا، ہاں ایک آدمی اگر حق تے ہے تو وہی صحیح ہے، وہ دے کوئی سچائی ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں کہنا سی کہ ساز اعظم دی پیروی کرے؟ حق میں جیسے آدمی جڑے مسائل یا کمزور روایتاں من لیں وہ بھی آدھے یار مینوں یہ کوئی پکا ثبوت نہیں ملیا۔ اس تو یہ بھی جڑا نا جڑے ٹولے دی اکثریت نا ایسے گنتی زیادہ قبر پرست یا میلے ٹھیلے وہ بندے ویکھ لو جی گن لو، یہ بھی گل بنائی حضور آندے جی وڈے گروہ دے مگر لگو، سفید جھوٹ۔ اللہ دا دین قرآن چ لکھیا، اللہ دے رسول دی سنت چ لکھیا، گروہاں پیچھے نہیں کم، اکثریت پر نہیں حق اور صداقت کا مدار دے کے سر سمجھا گئے ہم کو حسین ابن علی۔ اکثریت کی شے، اکثریت مروب ہو جاندی ہے، ڈر جاندی ہے، لالچ آ جاندی ہے۔ دین برحق جڑا وہی ہے جڑا اللہ اور رسول نے جیت۔ اس سلسلے کی ایک بات یہ ہے وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہے گی حدیث صحیح مسلم شریف سے بخاری شریف جی باقی کتاباں کہ من سنہ فی الاسلام سنت نہ اے بڑی وڈی ٹھوکر ہے۔ اور میں بلسی لوگوں کی کتاباں پڑھ کے ویکھیا کہ انہوں نے عالم میں نہیں ڈبے ہوئے، بڑے بڑے نیک بھی یہ آتے حضور نے فرمایا کہ جڑا اسلام نیک طریقہ جاری کرے، اس تو تھی بدعت کانوں آتے، وہ تو سنت الحسنہ کیا بے شک نویں کڈی اس بندے نے۔ حضور آتے من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ کہ جن نے نیک طریقہ اسلام جاری کیتا انہوں بھی ثواب ہے، جن نے اس تو بعد اتنے عمل کرن گے انہاں سارے دے برابر بھی انہوں ثواب ملو۔ اس تو آتے نیک کام کہ صلات شروع کر دو کوئی اور کرو، حدیث پاک کہ جس نے اسلام میں نیا طریقہ نیک شروع کیا، نیک ومن سنہ سنت سیئہ، جن نے برا طریقہ جاری کیتا وہ جن نے بعد اتنے عمل کریں گے انہوں دے برابر انہوں بھی گناہ۔ اس طرح دو گلاں دسیاں، اچھا طریقہ جاری کرنا، برا کرنا، بڑی وڈی گل ہے۔ بڑے بڑے علماء دی کتاباں پڑھے اس طرح نہیں رسول پاک نے کیتا یا صحابہ نے نہیں کیتا، کی ہوا جب چھٹی دیتی جڑا بھی نیک کام کرو نیک ویکھو، اسی ماڑا تو نہیں کڈیا، کوئی کنجری بازی نہیں، کوئی شراب نہیں، درود شریف صلاۃ و سلام ہے، بڑی وڈی دلیل ہے۔ اور جب تک اس ٹھوکر رستے چ نہ ہٹایا راہ نہیں صاف پھنس جاؤ گے۔ کسی عالم نہ واہ پہ گیا انہیں کہا کہڑی بلز لائی پھر دے جی، بلز سیئہ ہور ہوندی ہے سنت حسنہ، انہوں حضور نے اچھا طریقہ ہویا کہ
کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو جو کوئی لوگ سنتے تھے انہوں کدی اختصار نہ بیان کرے، تھوڑا ٹکڑا کسی نے سناتا، جی میری ان تقریر ہے کسی نے 2 عرب بولنا، کسی نے زیادہ، کسی نے پوری سنائی، جب تک وہ پوری نہ لبے کہ اصل گل کی سی اونا چر گل نہیں پتہ لگتا۔ ہوں بنا لیا یہ کہ حضور نے نویں کام اپنی طرفوں کرن کا دسیا، یہ گل ہی نہیں سی۔ اے شان نزول سنو، قصہ ہور سی جتھے آپ نے فرمایا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائی، فجر صبح کا وقت سی تھوڑا ہویا، اے صحیح مسلم شریف میرے کو کتاب الزکات ہے، اور یہ باب الحث علی الصدقہ ولو بشق تمرہ وکلمۃ طیبہ ونجاۃ من النار، یہ امام نووی رحمۃ اللہ نے عنوان کیا کی۔ تو حضرت منذر ابن جریر اپنے والد جریر سے روایت کر دیں، بہت سمجھنے لی گل، اے بچے اور علم والے بندے یاد رکھنا، ورنہ کوئی بدعتی ٹکر گیا انہیں سامنے کر دیں کہ حضور نے آخیا اچھے طریقے جاری کرو۔ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، دن اجے شروع ہی ہوا سی، اسی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے، فجاءوا قوم حفاۃ عراۃ مجتابی النمار والعباء متقلد بالسیوف، تو اس ویلے باہروں کوئی دیہاتی لوگ حضور دی خدمت آئے، پیروں بھی بیچارے ننگے سی، لباس بھی انہوں دا نہ ہونے دے برابر سی، تھوڑے جے کیچڑے جے پہنے انہوں نے، جڑیاں باہر انہوں نے اتنے کوئی کپڑا پایا وہ بھی جگہ جگہ تو پھٹیا ہوا سی، تلواراں انہوں نے لٹکائیاں ہوئی سی، عامت ام مضر بل کل ام مضر، وہ تقریباً سارے دے سارے جڑے بنی مضر چ اس قبیلے سے۔ فتمارا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا بہم من الفاقہ، اللہ دے رسول نے جدو انہوں دا برا حال دیکھا، بے غریبی مسلمان اتوں تک چلے گئے کہ بیچاریاں کو لباس ہے نہیں، جتیاں ہیں نہیں، اور کڈے برے حال نہ آئے، تو رسول پاک دا چہرہ جڑا سی سرخ ہویا، بدل، بہت دکھ ہویا، فدخل ثم خرج، گھر چلے گئے پھر نکلے۔ اے ہن پس منظر سن لو گل کی سی کہ ادھورے بیان نے کتوں تک پہنچاتی، بھی نویاں بیتاں کڈیاں۔ فامر بلال نفاذنا وقاما، آپ نے پھر حضرت بلال نے حکم دیتا، وقت زور دا ہو گیا سی، بے اذان کہو اقامت کہو، فصلی نماز پڑھی، ثم خطب، پھر آپ نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید دی آیتاں پڑھیاں، قال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الآخر لا، یہ سورۃ نساء دی آخر پڑھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا تک، والآیات اللاتی فی الحشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ارے بھی سورہ حشر دی پڑھی، اور بعد فرمایا واتقوا اللہ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ۔ آپ نے بہت اپیل کی تھی انہاں غریباں دی خاطر، حضور نے دکھی دل نہ بہت فریاد کی تھی کہ لوگو خیرات کرو، جڑا بندہ دینار دے سکتا سونے دا دینار دے، جڑا چاندی دا درم دے سکتا درم دے، جڑا گندم دا ایک ٹوپا دے سکتا وہ دے، جڑا کوئی آدمی کھجور دا ٹوپا دے سکتا، حتیٰ کہ فرمایا اگر کھجور دی چھل بھی کوئی دے سکتا دے دیو، انہاں غریباں دی حالت نے مینوں روات، مسلمان اس حالت میں پہنچ گیا۔ قال فجاء رجل من الانصار بسرۃ قال کفوا تاجوانها بلکت عجل، تو حضرت جریر فرماؤں دے آپ دے سواز نہ اثر ہویا ایک بندے تھے، انصار سے ایک آدمی اٹھ کے گیا اور ایک تھیلی جڑی سی چک کے لیا، جڑی اٹھا نہیں سی سکتا، انہیں درہماں دیناراں دی پری بھی بڑی مشکل نہ انہوں اٹھا کے لیا، جو دے کر سی چک لیا۔ قال ثم تاب الناس، پھر لوگ ہور بھی لگ پائے، چندہ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ رہے تو قومین من طعام و ثیاب، میں پھر کپڑیاں اور کھانے دے 2 ٹھیر لگے ویکھے، حضور پاک دی اپیل تے اس بندے دے پہل کرن تے ٹھیر لگے، 2 ٹھیر کھانے دا بھی لگا کپڑے میں۔ حتیٰ رہے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبا، دیکھو منظر کشی، ٹھیک ہے اسے تصویر نہیں سی، لوگ تصویراں نہیں بنا سکے، اللہ نے بچا لیا ورنہ شاید شرک دے فتنے ڈب جاندے، مگر صحابی جڑا او دے دل تے حضور پاک دا نقشہ کس طرح ہے، فرمایا حتیٰ کہ میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو چمکتے ہوئے دیکھا جیسے کہ وہ سونے کا سنہری ہو گیا، جب میں سونا مریا ہوتے، اس طرح حضور پاک خوش ہوئے کہ ٹیر لگ گیا، چلو غریباں کی مدد ہوگی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے حضور نے فرمایا، وہ حدیث جڑی ہے جب تو میں مڈ بدا، وہ اتھے فرمایا کہ من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ فلو اجرها واجر من عمل بها بعد۔ ہوں یہ جڑا خیرات کرنی ہے یا پیسے لے آنے جی کپڑے کو بدل سی، نواں کام سی، دین دا تے اگے حکم سی، آپ دی اپیل تے انہوں نے پہل کی، بعد لوگ بھی دین لگ پے،
تو فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو شروع کیا، کام اگے ہے گا دین دا، مگر پہل انہیں مجلس کی یا بنیاد پہلا رکھی اس گل کی، فرمایا انہوں پھر جن لوگ بعد چی اتوں عمل کرن گے سب دے برابر ثواب ہوگا۔ من غیر این کو سب من حضورم شاید ثواب دجیاں دا بھی نہیں کٹنا، مگر انہیں چونکہ پہل کرتی اور دجے یہ مگر لگ کے آیا، انہوں نے سارے دے برابر ثواب ملنا۔ انہوں کیا کہ اسلام دے اچھا طریقہ شروع کرے، نواں نہیں بلد کرنا، دین ہی ہے۔ کسی جگہ لوگ نماز تہجد نہیں پڑھ رہے، کسی بندے نے شروع کر دی، وہ ویک کے ہور بھی لگ پہ پڑھ، ایسے بندیاں دی گل۔ اور من سنہ فی الاسلام سنتن سیئہ کان علیہ وزرہا و وزر من عمل بہا من بعد من غیر ان من اوزار شیء، کہ جنہیں برا طریقہ شروع کرتا، پنڈ کوئی شراب نہیں سی پیندا، کوئی ڈانس نہیں سے رام دادا کرتا، کہ کسی عورت نے نچنا شروع کرتا، کہ انہیں شراب شروع کرتی، ہور بھی منڈے بگڑ گئے، وہ غلط طریقہ انہیں شروع کر دیتا، وہ ابتدا کر دیتی، تو جن نے پھر اس تو بعد یہ کرن گے سارے اسی طرح ہون گے، انہوں دا گناہ انہوں بھی ملے گا۔ اے حدیث پاک جڑی اصل بات ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے کولوں نواں دین کرنا، دین اگے ہے گا، مگر کسی جگہ لوگ اگے وہ کام نہیں کر رہا ہے یا اس مجلس نہیں کر رہا ہے، انہیں اس نے ایک کام دا آغاز کیتا، انہوں فرمایا وہ برابر ثواب ہے جن نے بات تم کم کر۔ اس طرح سے حدیث پاک بڑی بڑی کتاباں جڑیاں پڑھو گے نا بدعت دی چاہیے، وہ یہ ٹکڑا آخری لے لینا، آخر جی نواں طریقہ شروع، نواں نہیں طریقہ اگلا ہی ہے، قرآن نے دسیا رسول اللہ نے، مگر اتنے لوگ نہیں کرتے، انہیں پہل کی وہ کرتے، اس تو بسم اللہ۔ اور علم دین دا کتے شوق نہیں، انہیں مدرسہ بناتا، بچے بچیاں قرآن حدیث پڑھنا پہ، بسم اللہ، قیامت تک انہوں دا اجر ملنا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہو رہا، وہ بھی بڑی ازمائش بنی، بڑے بڑے علماء لکھ دے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شہر مسلمان چنگا سمجھنا وہ چنگا ہی، اے بھی حوالہ دے کہ ما راہ الناس حسن، مسلمانوں سے چھڑتا جس گل مسلمان چنگا سمجھ، ہوں سارے مسلمان ملوک شریف چنگا سمجھے، فلانے کام چنگا، اور دین نہ رہا موم دی نہ کہ جس مرضی لوگ لے جائے۔ یہ بھی سن لو بے قصہ کی تھی اور انہوں لوگوں نے کی بنا۔ المستدرک من الصحیحین فی الحدیث، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اور صحیح بخاری صحیح مسلم، انہوں دونوں سامنے رکھ کے امام حاکم، نام محمد بن احمد شمس الدین ابی عبداللہ مگر حاکم بھی اصطلاح حدیث 5 لاکھ حدیث جدوں کہ بندے نوں یاد ہو جاتی سی نا سنے راویاں، پھر وہ درجہ حاکم دا ہو جاتا کہ علم حدیث ہوں حاکم ہے، جو انہیں کیا بہت گھٹ بندے حاکم ہوئے۔ انہیں آخیا کہ بخاری مسلم نے جڑیاں شرط یہو جہ بندیاں دیاں اسی روایتاں لینیاں، وہ کٹھیاں انہاں کیتیاں، مگر کچھ نہ کو رہ گئیاں، انہاں دے معیار دے مطابق ہے، مگر انہوں نے چاہیے سی لکھنا، لکھیاں نہیں۔ المستدرک الصحیح، میں وہ خامی پوری کرنا بخاری مسلم دی کمی، اسے معیار نے پکی محنت کی، مگر صرف چوتھا کیسا ٹھیک نکلیاں، باقی غلطی ہے، باقی ایویں مغالطہ لگا بھی اس معیار دیاں نہیں سی۔ ایڈی وڈی کتاب ہے 4 جلداں مگر کمزور کر، تو یہ حدیث پاک بھی امام حاکم نے لکھی ہے، میں یہ بارے تھوڑے سامنے پڑھوں گا بھی یہ بھی گل کداں بدل گئی۔ دین نال دا کوئی تعلق نہیں کہ مسئلے جڑے مسلمان جویں سمجھے ادا ہی ہیں، یہ گل سیاسی ہے، رسول اللہ دا فرمان نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود دا فرمان ہے، مگر ہے معاملہ سیاسی۔ اے جویں سارے لوگ کہتے ہیں جمہوریت کوئی نہیں، یہ بھی دین تو کوڑے، حکومت بنتا اور کی طریقہ ولی بھی ہوگا، اگر لوگ نہیں انہوں قبول کریں کتنا برسر اقتدار آؤ گا اور کتنا چلا سکوں گا، جب عوام دل سے وہ مطمئن ہی نہیں کتنا حکومت ہو۔ اس تو ایک کامن سینس کی بات ہے، کافر راج کرے تو پاویں مومن کرے، انہوں پبلک چو اکثریت کی رضا حاصل کرنی پینی ہے۔ پہلا یہاں زیادہ لوگ دلوں راضی ہون تادی حکم منن گے، ٹیکس نہیں دین گے، حکم چور ہو جان گے۔ اس تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ مسلمان جڑے زیادہ تعداد انہوں پسند کر دیں، حاکم انہوں نہیں بننا چاہیے، انہوں کرنا چاہیے۔ اگر حاکم بگڑے یہ ٹھیک ہے ہوں اسی نے ووٹ پائیے برا بنتا، بھائی قصور ساڈا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ مثال دیں دودھ پھٹیا ہوئے خراب ہوئے تو انہوں رڑکیے تو پھر گندا ہی مکھن ہونا، دودھ چنگا لگو، عوام ٹھیک کرو انہوں زیادہ تعداد تاکہ انہوں نے دلان پیدا ہو جائے کہ بھائی پرہیزگار بندے نو اگے بنانا سی، انہوں ایک قسم کا اسٹام لے کے دے رہے ہیں بھائی جو تو کرنا وہ ساری نیکی بدی ہو۔ ایڈی وڈی امانت سونپ رہے، ووٹ کی اہمیت پیدا کرو، یہ نہیں تقویٰ پیدا کرو۔ علاج یہ ہے یہ کوئی نہیں بے آدمی ڈنڈے دے زور نہ آ جائے، وہ ڈنڈے دے زور نہ آیا ہور نہ آ جاؤگا ہو جائے، دوجا ہوگا وہ گردن لا کے ہو، یہ تو پھر تلوار ہی چلتی رہے گی نا، حکومت مستحکم نہیں ہونی۔ ادھر ابن مسعود رضی اللہ سن لو، فرمایا کس موقع سے
ٹکڑا لے لیں گل اگوں پچھوں وڑ دیں وہ ہور ہی گل بن جاتی ہے بھی دین ہی مخال بن جائے. ان عبداللہ اے سمجھو 78 79 صفحہ اور 30 جلد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل سے بیان مار المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن کہ جس شے مسلمان چنگا سمجھ لین وہ اللہ دے نزدیک بھی چنگا. اے سمجھ لو بیدا دین نال یا نیکی بدی نال متعلق نہیں حکومت دے بارے کہ جس حاکم نو مسلمانوں نے صحابہ کرام اور نیک لوگوں نے پسند کیتا اللہ دے نزدیک اچھا. وما رأى المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ اور جنہوں مسلمانوں سمجھا پیڑا وہ اللہ دے نزدیک ہی پیڑا. اور اتنے پھر دسیا بھی کیوں میں کہہ رہا وقد رأى الصحابۃ جميعا ان یستخلفوا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ دی وفات تو بعد صحابہ کرام نے مل کے سارے نے پوری امت نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا. اس تو مسلمانوں کے اس چناؤ تو بعد کہڑا اعتراض رہ گیا کہ اللہ نو اگر پسند نہیں مسلمان کوئی خلاف ہوندے سارے جڑے تھوڑا بہت گلا سی وہ بھی مڑ کے رل گئے. اس تو فرمایا مسلمانوں نے صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو جو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک بھی اچھا ہے. اے سیاسی معاملہ کہ حکومت دے چناؤ اکثریت مسلمانوں کی متقی اور پرہیزگاراں کی جنہوں چنتی ٹھیک ہے اللہ دے نزدیک کو خلیفہ برحق ہے انہوں حکومت کرنے کا حق ہے. اور ایک تو پہلے ایک اور بھی پڑھ دیا تاکہ کئی دوست حضرت علی کا گلا دس دے رہے بالکل انہوں کا گلا کوئی چھپاؤن کی گل نہیں. انہوں نے ناراضگی سی پہ جلد بازی فیصلہ ہویا اسی رسول اللہ دے کفن دفن لگے رہے سانوں کسی نے مشورے تک نہیں بلا بالکل حضرت ابو بکر سامنے ہی انہوں نے کیا اور حضرت ابو بکر بھی اس سے روندے رہے مگر حالات ہی ایسے. مگر حضرت علی کا کی رد عمل بہت اہم حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بن گئے اس ویلے رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد انہوں کا چناؤ ہو گیا. یہ حضرت امیر معاویہ دے والد ابو سفیان جا ابو سفیان ابن حرب الی علی مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان ہوئے سی ہے کہ ملاقات تو معافی ملی سی دلاں چاہیے بھی اداں گل سی. انہاں آخیا بھی ہوں اسلام ٹکنا رکھنا پہن کا موقع آ گیا. حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے علی ناراض ہو کر ہاشمی گھر بہ گئے اگ لا دیا. حضرت علی کو گئے وقال ما بال هذا المسیح کل قریش قلہ وغل عبد اللہ یعنی ابا بکر کہنے لگے ہوئے کوئی کرن والی گل ہوئی کہ قریش دا جڑا سارا تو گھٹیا قبیلہ سی بنو تعداد تھوڑی عزت آبروز بہت گھٹیا حضرت ابو بکر اللہ خان دا انہاں حکومت چلی گئی مردان دا مقام ہے. اے ویکھو کیسا چھولا سی کہ علی اس اگ نوں اگر پڑکا دیندا تباہی ہو جانی نہ علی رہنا سی نہ ابو بکر رہنا سی اسلام اوتھے ہی مل جانا. ایسی چال سوچی کہنے لگا سارا تو جی تعداد تھوڑی دلیل یعنی ابو بکر واللہ ان شئتا لاملن علیہ خیر رجالا تے جے علی تو میری گل من جائیں تو رسول اللہ دا بھائی ہیں داماد ہیں ہاشمی ہیں کھڑا ہو جا تے میں مدینے شریف دیاں گلیاں سواراں اور پیادیاں پرت لشکر چری میں لیا لے آؤں گا سارا عرب چلا کے چک لا اس کام. اے علی دے احسان امت بلا نہیں چاہیے صحیح حدیثاں نہ دو صحیح علامہ ذہبی لے واقعی یار ٹھیک ہے. علی نو سوچو کہ جڑا ناراض ہی سی رسول اللہ نو دفن بھی نہیں ہون دیتا تے انہاں نوں خلافت ہی پی گئی اور مشورے تک مینوں عباس نو زبیر نو کسے حضور دے لگ نہیں سدیا بڑی توہین ہوئی. میں ہی پنڈ چ وسدا کسے کٹ سانوں نہ سدا سی نہیں یار برادری ہے کوئی سانوں اینا بھی نہیں سمجھا بے پنڈ سادی لیں گے. مگر علی نے اسے بہت سوچا دور تک نظر دوڑائی فرمایا فقال علی لا تعالی ما دعت الاسلام واہلہ یا بازتا فلم یضر ذلک شیئا. ابو سفیان تو بڑی دیر اسلام نہ دشمنی کرتا رہا تے مسلمانوں دا بھی مخالف رہا تے سارا زور تو لا لیا تے گھوڑے اور سوار جڑے ہیں نا مدلی وہ تو لے آیا گا تو احد بھی لے آیا تو خندق بھی لیا کے مدینہ گھیریا وہی میری مالی لیا نہیں فلم یضر ذلک شیئا مگر یہ شیاں تیریاں جڑیاں سی اسلام دا کچھ نہ بگاڑ سکیں. تو فیل ہویا اسلام غالب آیا تو ہن نویں گل سوچی ہے بیلی غصے چ اینوں پھڑکا دیو تے ایتھے ہی خانہ جنگی ہو جائے اسلام مٹ. اے جڑے میرے شیعہ دوست انہاں نوں بھی لینا چاہیے بے ناراضگی نوں پھڑی جاندے ناراضگی ہو جاندی بشر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون نے ایک دوسرے کی داڑھی حضرت ہارون دی پڑھی ہے مگر وہ نہ وہ نبی ہون چوں نکل گیا نہ وہ وقتی ہوندا. حضرت ابو بکر دا حضرت علی رضی اللہ جواب سنو انا وجدنا ابا بکر اللہ جا جا کے گھر بہ جا اسی ابو بکر نو اس لائق پایا. وہ اس لائق نہ ہوندا میں ایک دن بھی نہ بہن دیندا بن گیا تو بن گیا.
بہت اہل آدمی اور قابل ہے، ٹھیک ہے بن گیا تو کوئی گل نہیں۔ اس تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا بھی کہ مسلمان جس کا منہ چنگا سمجھو چنگا جنوں ماڑا، یہ خلافت کا مسئلہ ہے، دین نہیں، دین کوئی نواں نہیں بنا سکتا، دین تے نواں تے جڑا کجا چھوٹا بندہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ دے داماد ہے، اپنے زمانے خلیفہ، رسول کریم علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع 6 سال جدوں حج تے جاندے سی میں آج 2 رکعتیں ہی پڑھ دی، کسر کر لی، بعد اللہ جانے انہوں نے ذہن کیا پتہ نہیں آج تک لگا۔ امام بخاری لکھ دے کوئی تعبیر کیتی انہوں نے جس طرح حضرت عائشہ یہ پوری پڑھ لگ پہ، سفر چ نماز پوری لگ پہ پڑھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے صحیح بخاری دے الفاظ جدوں لوگوں دسیا بے میں نہ یار حضرت عثمان نے تاج نماز 4 رکعتیں پڑھائی، حالانکہ رکھتا ہی تھی نا 2، اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا، اور ہونا کاش عثمان نے 4 رکعتیں کی بجائے یار 2 پڑھاؤں جڑیاں رب دے دربار قبول ہوں، چاہوں کا کی فائدہ، رسول اللہ کا طریقہ کی۔ اس لیے حضرت ابن مسعود یہی سمجھدا کہ مسلمان جڑے کام چنگا سمجھنا چنگا، تے حضرت عثمان نے چنگا سمجھ لیا پھر مگر لگ جانا، نہیں آخیا انا للہ و انا الیہ، وہ سنت رسول کریم کی۔ اس تو بعد نو جدوں دے پس منظر تو ہٹاتا جانا، بیک گراؤنڈ کچھ گل بھی ہور ہوندی ہے، اور خیرات دی گل سی جنہیں پہل کر انہوں یہ بنا لیا کہ نویں نویں کم کڈی دا دین۔ یہ صرف سی کہ مسلمان اگر چناؤ ہو رہا اور زیادہ تعداد جڑی ہے اس مشورے سے انہوں نے ایک فیصلہ کرتا دیندار لوگاں، بہت اچھا ٹھیک ہے انہوں قبول کرو۔ اس طرح جو ایک حدیث پاک ہو رہا وہ بھی تقریباً ہر مولوی بیان کر، یہ تو تسی پچھلے جمعے سن لیا کہ اصحابی کا نجوم دنیا کی سب تو بڑی بےہودار جھوٹھی روایت کہ میرے صاحب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے وہ رد تسی حوالے نہ سن لیا کہ باطل موضوع منکر، دین اس طرح چھڑ دیتا جو مرضی کرتے پھر لوگ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں متن پڑھنا اور نال وہ بارے پھر پڑھوں گا یہ چیزاں جڑیاں دی حقیقت کی یہ سنایا جاندہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لیاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل مثلم بمثل حذو النال بالنال، کہ میری امت سے بالکل وہی حالات پیش ہونے ہیں جڑے بنی اسرائیل تے جتنا جتنا انہاں جو بگاڑ آیا نا سارے کام انہاں چ ہونے بالکل مثل بمثل ہو بہو سارے کا، جتی جے میں پوری ہوندی دوویں جوڑے، حتی لو کانا فی منک ام علانیہ کانا فی امت مثل، حتیٰ کہ اگر انہاں چ کوئی حرام دادا ایسا سی نا جنہیں ماں نہ دن دیہڑے زنا کیتا سی اس امت بھی حرام دادے پیدا ہون۔ اِنَّا بنی اسرائیل افترق ولا 71 ملہ، 71 فرقے اسرائیلی ہو گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، کہ میری امت دے ہو جان گے 73، کلھا فی النار، سارے دوزخ جان گے الا ملہ واحدہ، ایک ٹولے تو وکیل عمل واحدہ۔ لوگوں نے آکھا ایک ٹولہ کرا، قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے اصحاب کا طریقہ۔ اے ساڈے سارے پرانے جی اصحاب نوں تسی کیوں چھڑ جاندے جے، انہوں نے 20 تراویاں شروع کرتیاں، انہوں نے فلاں کرتا، اے آؤ فساد دیاں جڑاں جتوں یہ سارے نے سارے لے۔ تاج میں خطبہ دے رہا کہ سنگ نہ ہٹائے رستے سے، پتھر چکے گڈی لی لائن کلیئر نہیں ہونی، سنت تے کتنا چلنا، کوئی خلفائے راشدین ڈا دیندا، کوئی اجماع ڈا دیندا، کوئی اصحاب ڈا دیندا، بالکل جھوٹیاں گلاں۔ نور مبین قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، باقی سب خامیاں میاں تے خوبیاں بسم اللہ سر متھے دے تاج ہے، مگر وہ معیار حق نہیں بن سکتے، کسوٹی نہیں بن سکتے۔ کسوٹی جڑی نا فیصلہ کن صرف رسول اللہ کا ارشاد، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، بس جدو دیکھ لیا رسول اللہ فرماتے ہن کہ سننی تو یہ سن لو کہ یہ اندر عبد الرحمن بن زیاد یہ راوی دسے کہ فلاں سے سنا فلاں، بالکل یہ سر پیر کوئی نہیں لبا، یہو جہاں نے فطور پائے کہ مسلمان لڑتے رہن اور جنتی ہے دوسری کوئی گل۔ اور نال دے اندر جڑا ہے ایک عبارت ہے کئی کتاباں ہے نہیں مگر اتنے ہے ابن کثیر کی تفسیر سے ہے وہ بھی خلاف ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو یہ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، پٹھا بہ گیا رہا کہ جس پر میں ہوں آج اور میرے اصحاب، بات دا نہیں کہ بعد کی کریں گے، آج جس حال پر میں اور میرے اصحاب، میری زندگی کی گل حضور نے آخیا ہوں جس حال تے میں اور میرے ساتھی، یہ گل اگر ہوئے بھی کوئی گل نہیں، رسول اللہ دی زندگی تے دین ٹھیک ہی ٹھیک نہیں، بعد والی گلاں کوئی شے نہیں، بالکل جھوٹیاں
یہاں دی کوئی حقیقت نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دین دیتا مکمل ہے, کوئی وہ خامی نہیں. انہوں تلاش کرو, یہ تلاش ہر شخص سے فرض ہے. روشنی کی نیوی ہوئے ایک آدمی اکھاں بند کر رہے, انہوں لائٹ لکی پھر اکھاں کھولو, ڈھونڈو, تلاش کرو کہ جو اسی سن رہے ہیں دا پتہ کریے کوئی حقیقت. قرآن تحت کر دو, حضور دی حدیث سے پتہ کرو کہ راوی کی ہے, پکی ہے, کچی ہے. پھر انشاءاللہ غلطی بھی ہو, اللہ غفور رحیم, معاف کرنا پڑے. جو بہ جانا دھرنا مار کے کو ڈھونڈنا نہیں, پھر جرم, پھر قصوروار ہے, پھر اللہ دے پکڑ ہونی ہے, رب نے چڑھنا کوئی. تو اللہ توفیق دے. چند بڑے بڑے جڑے سنگے راہ نا درمیان پتھر پہ, میں انہوں نے وضاحت کی ہے کیونکہ میرے سامنے انہوں سارے لوگوں کی کتاباں جڑی بدعت دی تائید لکھ دے, آندے جی تسی کیوں آندے رہندے ہر نویں گل بری, اے بھی ٹھیک ہے, اے بھی ٹھیک. غلط گل. دین اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام مکمل کرتا, وہ دے اندر آپ کسر کوئی نہیں چڑھ گئے. ایک نقطے دی گل جڑی ابن تیمیہ امام محمد نے کہی تے ہر ویلے تواڈے سامنے آنی, مولوی صاحب تسی اینک لائی ہے, سپیکر چل رہا, اے ہو رہا, یوں ہو رہا. عقل دے انے بھی نہیں سوچتے بھی دین جڑا وہ دین ہے, وہ جڑے نیکی بدی ہے, ثواب عذاب ہے. وہ حضور نے فرمایا جب میں دین بیان کروں مجھ سے لو. صحیح مسلم دی. جدوں باغاں دے کسے چ آپ نے آخیا پیند نہ کرو نقصان ہو گیا, فرمایا دنیا کے کام تم خود بہتر جانتے ہو, اس تو دین دنیا الگ ہے. دین وہ جڑا ثواب عذاب دا کام ہے. آخے اتنا رب راضی ہوندا ثواب, وہ تینوں دسنا پینا کہ رسول اللہ دس گیا. اگر نہیں نکلدا تے بدعت. بدعت دا دائرہ صرف اس حد تک ہے اقترابات, کہ رب نو راضی کرنا چاہنا لیا حوالہ. اور جڑے ارتفاقات ہے آرام نہ زندگی گزارنی, کہ پیدل چلتے تھے ہوں سکوٹراں تے ہو گیا, کوئی جہازاں, یہ کوئی شاید یہ مومن کافر سارے شریک ہوں, سکھ بھی چڑھتے ہیں, ہندو بھی چڑھتے, یہ بات ہوئے وہ کہہ سال ہے. یہ ارتفاقات کھاؤں دے کہ زندگی آسانی نہ گزرے. یہ دین نے چھٹی دیتی کہ تسی بہتر جان لے جنی مرضی اجازت کرو. یہ نہ کوئی بدعت ہے نہ یہ کوئی ثواب آتا. دین دا کام کہو گے کہ ثواب ہے, پھر اتوں گلوں پکڑا جاؤ گا کہ حوالہ دے اور رسولہ نے کیتا, اگر نہیں تو من احدث فی امرنا ھذا فرد, جڑا دین چ نویں گل کروں گا وہ دے منہ تے وجو رد ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اے میں اور میرے صاحب یہ پہلی جلد ہے 129 صفحہ. اے جڑا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سی, حضرت ابن مسعود والا اور ابو سفیان والا, یہ سمجھو تیسری جلد ہے. اور یہ جڑا جوز ہے یہ صفحہ 77 اور دوسرا 79. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اعلان پہلا کر دیں تاکہ پھر وہ جنہ کی ضرورت ہوتی کچھ پوری بھی ہو جائے. ان مسئلہ بیان کرنا, اجے کچھ کتاباں رہی ہیں وہ بھی مسئلہ درپیش ہے. سوال اٹھا سی تو بچے نے پھر دسیا کہ اتنے کہہ جی ایویں مولوی صاحب کرتا فلانی گل, تو حوالہ دینا ہوں. اچھا اے میں اور حاجی شریف صاحب کل بیٹھے تھی, اپنے ہی محلے کی ایک بیوہ بہن آئی سی, جس بیچاری نے آخیا میرا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں. واقعی اسی انہوں جاننے کہ میرا مکان اتنا نیواں ہو چکا کہ میں انہوں اچا کرن چکی نہیں. مکان جڑا وہ بیچنا گندا پانی ہر شے جمع ہو جاتی, بہت خستہ حالت ہے. تو کوئی تسی جے اپیل کر دے اور اللہ دے بندے میری غریبی کی مدد کرنا, چلو میں اپنے مکان تھلے اس ذرا اچا کر رہا, بس جی رہ جا, اللہ قبول فرمائے, اجر دے, مدد کر دے, توفیق دے اللہ پاک. اے دوسرا جے کہ اکتوبر کا ماہ نامہ عفت قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں, بچیاں کا رسالہ یہ لے کے جایا کرو. اے سلیم صاحب اپنے نمازی ہے, فجر دی اذان کہیں سے بیمار ہو چکے, ہسپتال داخل ہونے کی صحت لیے دعا کریں, انشاءاللہ دعا کریں. بچہ ہے بڑا عمر 2 سال ہسپتال میں زیر علاج, اس کا ایک گردہ کام نہیں کرتا, صحت کے لیے دعا فرما دیں. دوسرے گردے میں پتھری ہے, حکیم عارف صاحب کی طرف اللہ شفا دے انشاءاللہ, بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل کریں. اچھا وہ مسئلہ ہے کہ میں کئی دوستوں نے دستا کہ سوائے فرض نمازاں دے کہ وہ 3 بھی ہے, 2 بھی فجر دے ہے, زور اثر مغرب عشاء جڑیاں 4 بھی, باقی جدوں دن رات نماز پڑھو نہ, پاویں زور دیاں سنتاں 4 تے پاویں کسے دیاں, 2 تو ود نہیں کرنی.
دو شروع کرنیاں تے پڑھ کے پھیرنا سلام تے دوجیاں دو جڑیاں پھر پڑھنیاں جے وقت گنجائش ہوئے جے تھوڑا وقت ہوئے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے کبھی زور تو پہلا دو بھی پڑھیاں، اس تو جان بوجھ کے بھی دو پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، زیادہ چار پڑھی، مگر طریقہ یہی ہے بے دن رات جدوں نماز نیتنی ہے دو نہیں، حتیٰ کہ وطر بھی کٹھے تین نہیں پڑھنے، درمیان تتا یا کوئی بوے نہ ہوئے، سارے کولوں بنائے طریقے، اصل طریقہ جو صحیح سن تو ثابت مسئلہ دواں تے سلام پھیرو، جدوں تو راجی تہجد ختم کرنے ہوئے ایک رکعت کلی شروع کرو دے قنوت پڑھو یا نہ پڑھو بیٹھ۔ اس لیے حدیث پاک سنو کہ اللہ کے دے رسول اللہ علیہ السلام نے اس بارے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی وہ حدیث صحیح کما بینت فی الحوض المعروف فی زاد منتقى بن دارود رقم 130 علامہ البانی صاحب لکھ دے کہ اے رسول اللہ دا فرمان جڑا کہ رات اور دن جدوں نماز پڑھنی تسی دو دو رکھتا دعا تے سلام کہی جناب بالکل پکی اور صحیح حدیث پاک ہے۔ اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں دن رات جدوں پڑھو تسی ہاں دو دو رکھ اے سمجھو 423 صفحہ اور جلد دی پہلی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پہلی جلد نمبر حدیث کا جڑے بحث آ رہی ہے 237 ہے اور یہ صفحہ جڑا ہے 423 تو پکا مسئلہ جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ دے کہ یحییٰ ابن سعید نے کہ اسی تے اپنے علاقے دے فقہا جنے مدینہ شریف جنے عالماں نوں ویکھیا کسے نے چار رکھنا کدی نہیں کی پکا طریقہ، مگر اعتراض کر دیتا بے نہیں حضرت رسول کریم علیہ السلام دے بارے چاہتا بے آپ نے زور دیاں چار پہلیاں جڑیاں کہ سلام نہ پڑھیاں بالکل آؤں گا وہ دے بارے تدے دسنا چاہیے کہ شاید کوئی نہیں۔ اما حدیث ابن عمر اے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی قلت رویا من حدیث ابن عمر ومن حدیث عائشہ ومن حدیث ابی ہریرہ 143 اور یہ سارا آگے بحث چل دی اتنے صحابہ نے رسول اللہ تو نقل کیتا کہ دن اور رات دی نماز جڑی ہے یہ دو دو رکھ جڑا یہ دسیا کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام زور تو پہلا جڑیاں پڑھتے سی چار وہ کٹھیاں پڑھتے سی وہ بارے چیز دسیا بھائی ذکر ہونے نال یہ نہیں ہوتا بے حدیث ثابت ہو گئی ہے یہ اندر عبیدہ راوی جڑا متفق توفے بالکل ساری امت کا اتفاق بے بندہ کچا یہ گل کا اعتبار نہیں۔ اس تو کلیہ جو فرمایا آپ نے کہ دن اور رات دو دو وہی صحیح سلامت ہے، کوئی یہ خلاف سیا ثابت نہیں ہوئی، اس جم جو تے پکے رہو۔ اس مسئلے کا بیان بھی تھوڑے سامنے حوالے کے طور کرنا سی، صفحہ لکھاتا صفحہ جڑا لکھ لو 143 تو لے کے ورشا فیاض الفیان لفظ وسلم کو لے رکھا 143 تو 145 تک جلد دوسری نصب الرایا امام علی رحمۃ اللہ جدوں اتنی ہوں پلے بن لو جمعے دیاں ہون زور دیاں ہون دو دو پڑھی جاؤ پھر وقت ہے تو ہور پڑھ لو ورنہ ایک سلام نہ کوئی صحیح حدیث نہیں ثابت ہوئی بھی آپ نے کوئی سنت اور وطر پڑھیا۔ وطر بھی جڑا سی کانا یفصل بین الشفع والوتر جوڑا الگ کر دیندے سی دو کلی جلی کر دے۔ حضرت ابن عمر جڑے سی صحیح بخاری درمیان کوئی نوکر چاکر نوں گلاں بھی دس دینیاں پھر اٹھ کے کلی پڑھنی طریقہ ہے گا وطر دا پکا ہے شک شبے تو پاک باقی سارے جڑے نوں کوئی نہ کوئی خامی ہے صحیح طریقہ جو اللہ دے رسول تو سر تک پہنچا انہوں پلے بنو وہ جی کامیابی بہتری ہے باقی ساریاں گلاں جڑیاں نے خطرے ہی خطرے کچھ نہیں۔ اللہ توفیق دے۔ اور ایک اعلان الحمدللہ حکیم صاحب میرے عزیز ہی بیٹھے دوست ہے بزرگ بھائی انہوں نے آخیا بیار مسئلہ جڑا نا قیامت یہ کوئی پتہ نہیں کدوں یہ روٹیاں نہیں حل ہونا ہر دن تے بدتر آ رہا اللہ پناہ ہی دے اس تو کوئی ادانہ جنریٹر کا انتظام کرو جڑا 12:30 تو اسی شروع کر دیں 10 منٹ لیٹ کی فائدہ بچے دھکے کھاندے تو جنریٹر اِنے بندے ایک ہی لوا سکتا مگر چلو زیادہ نہیں تو ہمت کرو 5000 انہوں نے کیا کہ 5000 بسم اللہ میں دینا 5000 میرا ایک بچہ بیٹھا انہیں میں نے کوئی رقم دی 5000 اس جو میں پاس 10 ہو گیا 20 رہندا جے اینوں کر دیو پورا تے اگلے جمعے تک نہ شفیق دسدا بھی 30,000 تے انشاءاللہ ٹھیک ہو ایتھے لگ جاوے آرام نہ وقت سر خطبہ شروع ہو رہے سارے دوست سن ورنہ اس بک بک دا کی حال ہے بیٹھیک دے رہو پتہ نہیں آنا یا نہیں تو اللہ اجر دے اے اعلان جڑا بے والی وکھرا اے ہن بعد سوچ سمجھ کے پورا کر کے نہ دے بعد ہی پہنچاؤ اگلے جمعے تک اللہ توفیق دے لگ جائے اور جس طرح کہ جڑا نیکی پہل کرے انہوں سارے دے برابر ثواب ہے ہمت کریا کرو اللہ رسول دی طرفوں آواز آئے لبیک کہہ کے اگے بڑھیا کرو اللہ قبول فرمائے۔ ہاں 10 اور پہ گیا ماشاءاللہ 20 ہو گیا 10 ہی رہ گیا نا
کچھ نہیں اللہ انشاءاللہ پورا کروں گا. میرے کے بعد 10 جو جنہوں نے دینے ہیں اللہ قبول کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.